کہ اگر ہمارے گھروں میں کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کا وصال ہو جائے، کسی کی موت ہو جائے، تب ہمیں اللہ اور اس کے رسول یاد آتے ہیں. تب ہم ایسی محفلیں سجاتے ہیں، یعنی جب غم کا موقع ہوتا ہے تب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایسی محفلیں سجاتے ہیں. اور جب خوشی کا موقع آتا ہے تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہم رب کو بھول جاتے ہیں اور اس نبی کو بھی بھول جاتے ہیں جس نبی نے ہمیں معراج کی رات بھی نہیں بھلایا. اس نبی کو بھی بھول جاتے ہیں کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار رب نے فرمایا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو. ہر بار میرے نبی نے یہی عرض کیا پروردگار مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میری گناہگار امت کو بخش دے. ہم خوشی کے موقع پہ اس کریم نبی کو بھول جاتے ہیں جس نے اپنے سجدوں میں بھی ہمیں نہیں بھولا، جو ساری زندگی رب کی بارگاہ میں سجدے کر کے عرض کرتے رہے، آنسو بہاتے رہے پروردگار میری گناہگار امت کو میرے حوالے کر دے. تو یہی ہمارا طریقہ ہو گیا ہے کہ غم کا موقع آتا ہے تو ہم اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. خوشی کا موقع آتا ہے تو ہم رب کو بھول جاتے ہیں، پھر شیطان کو یاد کرتے ہیں، شیطان کو خوش کرتے ہیں. مبارکباد کے لائق ہیں اہل خانہ کہ آپ نے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا، سارے مسلمانوں کو یہ میسج دیا کہ سنو ہم مصطفیٰ کریم کے امتی ہیں، ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے. ہمارے گھر میں اگر غم ہوگا تب بھی نبی نبی کریں گے، اور اگر شادی ہوگی خوشی ہوگی تب بھی نبی نبی کریں گے. چاہے جیسا ماحول ہو، چاہے جو حالات ہو، ہم تو امتی ہیں مصطفیٰ کریم کے، ہم ہر حال میں آقا کریم کا ذکر کریں گے. اچھا ریزن کیا دیا جاتا ہے؟ حضرت سید صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، آج کل شادی میں ناچ گانے جب کرائے جاتے ہیں تو ایسے ایسے بڈھے بھی نکل کے آ جاتے ہیں جن کے پیٹ میں ہاتھ اور دانت دونوں نہیں ہوتے، ہے کہ نہیں؟ ہاں. اور جب ایسی محفلیں سجتی ہیں تو پکڑ پکڑ کے بلانا پڑتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اچھا لڑکے کے والد سے پوچھو کہ بھئی یہ ناچ گانا کیوں ہو رہا ہے؟ آج کل شادیاں جب ہوتی ہیں لڑکے کے ماں باپ سے پوچھو کہ یہ شادی میں ناچ گانا کیوں کرا رہے ہو، آپ مسلمان ہو؟ ارے تو آج کل کے باپ کہتے ہیں ہم کیا کرتے، مجبور ہو گئے لڑکے کے ساتھ. لڑکے سے پوچھو تو وہ کہتا ہے کہ مجبور ہو گئے، دوستوں نے مجبور کر دیا، یاروں نے مجبور کر دیا. یہی ہوتا ہے نا؟ اچھا آپ مجھے بتائیں یہ یار آج آپ کی زندگی برباد کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ آخرت برباد کرنے کے لیے آپ کو اس پر آمادہ کرتے ہیں کہ ناچ گانے کا انتظام ہم کریں گے، بس تو ہاں گھر والوں سے ہاں کرا دے. آپ مجھے بتائیے قبر میں جب جائیں گے آپ تو یہ یار آئیں گے، یہ دوست آئیں گے، کوئی بچانے آئے گا؟ نہیں آئے گا نا. اچھا ایسے موقع پہ پھوپا بہت ناراض ہوتے ہیں، ہاں، اور بہنوں بھی بہت ناراض ہوتا ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ ایسے ہی ہوتا ہے نا. اس کا ایک الگ ہی لیول رہتا ہے، الگ ہی ایٹیٹیوڈ رہتا ہے. بولا ہماری تو مانی نہیں، ہماری تو سنی نہیں. تو کون ہے بھائی؟ تو رشتہ دار ہے؟ اگر تو واقعی خیر خواہ ہے تو وہ کام کر جس سے دنیا اور آخرت سنور جائے. وہ کام مت کر کہ تیری وجہ سے قبر کے اندر بھی عذاب ہو اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے. اگر تو واقعی رشتہ دار ہے تو وہ کام کرنا، اس کے لیے آمادہ کر جس سے دنیا اور آخرت سنورے. نہیں صاحب الگ ہی ناراضگی رہتی ہے، ایسے موقعوں پہ یہ لوگ زیادہ ناراض ہوتے ہیں. میں تو ایک بات کہوں گا پیارے، یاد رہے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو مقدم رکھنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا بہنوں ہی ناراض ہوگا یا پھوپا ناراض ہوگا. تو ایک بار نہیں 100 بار ناراض ہو جا، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا. لیکن سن، اگر مدینے والے آقا ناراض ہو گئے، اگر مصطفیٰ کریم ناراض ہو گئے نا تو سنو، جس سے نبی ناراض ہو جائیں اس سے خدا ناراض ہو جاتا ہے، اور جس سے خدا ناراض ہو جائے اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے. اس لیے مسلمانوں چاہے غم کا موقع ہو،
چاہے شادی کا موقع ہو ہمیشہ رب کو یاد کیا کرو، ہمیشہ مصطفیٰ کریم کا ذکر کیا کرو۔ اچھا لوگ آج کل شادیوں میں خوب بھانگڑا کرتے، ڈانس کرتے، ناچ کرتے۔ 3 مہینے گزرے، امام صاحب کے پاس، پیر صاحب کے پاس، حضور تعویذ کر دیجیے۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ لڑکا سن ہی نہیں رہا، اب تو ہماری بات ہی نہیں مانتا۔ پوتا ہوا ہے تو وہ اس سے بھی آگے ہے، 1 سال 2 سال جب گزرتے یا 5 سال کہہ لیجیے، وہ اس سے بھی خطرناک ہے۔ اچھا کیوں؟ تو نے غور کیا، توجہ کی، مجھے بتا یہ نکاح کسی دنیا دار کی سنت ہے یا میرے نبی کی سنت ہے؟ تو جب نبی کی سنت ہے تو اس میں شیطان کو شامل کیوں کیا؟ ناچ گانا کر کے شیطان کو شامل کرتے ہو، نبی کی سنت کا مذاق اڑاتے ہو، نکاح کی بنیاد ناچ گانے پر رکھتے ہو، تو مجھے بتاؤ پھر بچے شیطانی فطرت لے کر پیدا نہیں ہوں گے تو کیا ولی پیدا ہوں گے؟ تعویذ کی ضرورت پڑتی ہے، ادھر ادھر بھاگتے ہیں کہ یہ کر دیجئے وہ کر دیجئے۔ کاش کتنا اچھا ہوتا کہ تو اپنے گھر میں خوشی کے موقع پہ، شادی کے موقع پہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتا جیسے آج ہو رہا ہے۔ تو میں دعویٰ کرتا ہوں قسم خدا کی، جس نکاح کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کے ذکر پہ رکھی گئی ہو، میں دعویٰ کرتا ہوں اس نکاح میں برکت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ کے ذکر کے صدقے میں، مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ہونے والی اولاد شیطانی فطرت نہیں بلکہ غلام مصطفیٰ بن کر پیدا ہو۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور ایک بات اور میں کلیریفائی کر دوں، آج کل جب شادی کا موقع آتا ہے تو ہم ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں۔ بارات میں کتنے لوگ جائیں گے، کتنی گاڑیاں جائیں گی، کس ٹائم جائیں گے، ہر چیز کی تیاری ہوتی ہے۔ لوگ کھانا کہاں کھائیں گے، لیکن ایک تیاری اور کیا کرو، پہلے سے جگہ کو سلیکٹ کیا کرو کہ نکاح کس جگہ پہ ہوگا، نکاح کس جگہ پہ ہوگا، اس کو منتخب کیا کرو، اور اس جگہ پر 1 مہینہ پہلے یا 21 دن پہلے یا 41 دن پہلے سے قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ چونکہ ایسا ملتا ہے کتابوں میں کہ جس جگہ پر نکاح ہوتا ہے اگر وہاں پر قرآن کی تلاوت نہ ہوئی ہو، اچھے کام نہ ہوئے ہوں، یا برے کام کر کے ناچ گانے کر کے لوگ گئے ہوں، تو شیطان وہاں پر شامل ہوتا ہے، شیطانی فطرت اس میں شامل ہو جاتی ہے، اور نقصانات اس کو دیکھنے کے نکاح کے بعد دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس لیے اس کی بھی تیاری کیا کرو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی قوم سے مخاطب ہوں، خدا را نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو۔ بہت مشکل کر دیا ہے آپ نے، بہت مشکل کر دیا، اتنا مشکل کر دیا، اتنا مشکل کر دیا کہ حدیث کے الٹ کر دیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں نکاح کو اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو کہ زنا ہو مشکل ہو جائے، لیکن آج اتنا مشکل بنا دیا نکاح کو کہ زنا آج بہت آسان کر دیا ہم لوگوں نے۔ کیا ہوتا ہے آج اگر لڑکی والے کی بات کی جائے تو اس کا بھی ایک الگ ہی مطلب ہے، لڑکے والے کی بات کی جائے تو اس کا بھی ایک الگ ہی خیال ہے، دونوں طرف سے ایک جیسا معاملہ ہے۔ لڑکی والے کو یہ نہیں دیکھے گا کہ دیندار ہے کہ نہیں، پڑھا لکھا ہے کہ نہیں، سنت رسول پر عمل کرتا ہے کہ نہیں، نمازیں پڑھتا ہے کہ نہیں۔ نہیں، آج کل جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں اگر دسترخوان وسیع ہے، دسترخوان پر موقع پر اب جس آدمی کو بلیرو لینی ہو، فارچونر لینی ہو یا اسکارپیو لینی ہو تو وہ وقتی طور پہ کئی ہزار کا سامان دسترخوان پہ لا کے رکھ دے تو کیا بڑی بات ہے، وہ 10-5 ہزار خرچ کر کے 20-25 لاکھ لے گا بھی تو۔ اب دسترخوان دیکھتے ہیں لوگ، پیمانہ دیکھیے، مکان دیکھتے ہیں، بلڈنگ دیکھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یار آدمی بہت اچھا ہے، ایسا ہی ہے نا، آدمی بہت اچھا ہے۔ مجھے بتا جس کا مکان اچھا ہوگا کیا یہ ضروری ہے کہ وہ آدمی بھی اچھا ہو؟ جس کے دسترخوان پر زیادہ کچھ ہو، زیادہ غذائیں ہو، کیا یہ ضروری ہے کہ وہ آدمی اچھا ہوگا؟ نہیں، بینک بیلنس دیکھ لیا،
پراپرٹی دیکھ لی، بس اس پر فیصلہ کر دیا کہ آدمی اچھا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ بعد میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، مشکلات آتی ہیں۔ اگر دیکھنا ہی ہے تو یہ دیکھو کہ لڑکا مسجد جاتا ہے کہ نہیں، اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ لڑکا اللہ سے ڈرنے والا ہے یا نہیں، یہ دیکھو کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں۔ قسم خدا کی، جو اپنے رب کا حق ادا کرتا ہوگا وہ تمہاری لڑکی کا حق نہیں مار سکتا، اور جو اپنے رب کا حق ادا نہ کرتا ہو وہ تمہاری لڑکی کا کیا حق ادا کرے گا؟ اس لیے رشتے جب کیا کرو سوچ سمجھ کے کیا کرو۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیشہ جب بھی آپ شادی کریں، نکاح کریں، شانتی کا ماحول بنا لیں۔ زیادہ دیر گفتگو نہیں ہوگی، بس تھوڑی دیر میں کمپلیٹ کر لوں، چونکہ ماحول بار بار خراب ہو رہا ہے، کبھی مائک خراب ہوتا ہے، کبھی کچھ خراب ہوتا ہے۔ آپ سننے کو تیار ہیں تو ذرا بولیے، ایک مرتبہ بولیے سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، میرا رب فرماتا ہے کہ بیویاں شوہر کے لیے لباس ہیں اور شوہر بیوی کے لیے لباس ہے۔ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، کیا مطلب؟ آج ہم یہ لباس پہنتے ہیں، اس لباس کا کام کیا ہے؟ اس لباس کا کام یہ ہے کہ ہمارے جسم پر کتنے دھبے ہیں، ہمارے جسم پر کیا کیا برائی ہے، کتنے نشان ہیں، کتنے دھبے ہیں، یہ لباس چھپاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کے عیب شوہر چھپاتا ہے اور شوہر کے عیب بیوی چھپاتی ہے۔ رب نے فرمایا شوہر عورت کا لباس ہے اور بیوی شوہر کا لباس ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اور لباس کی ایک اور خصوصیت سمجھ لو، سردی کے موسم میں جب آپ لباس پہن لیتے ہیں تو یہی لباس آپ کو سردی سے بچاتا ہے، گرمی سے بچاتا ہے اور دوسری آفتوں سے بچاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو مشکلات سے بچاتی ہے، پریشانیوں سے بچاتی ہے، اور ایسے ہی شوہر بیوی کا سہارا ہوتا ہے۔ اس لیے اس رشتے کی قدر کرو، اس پاکیزہ رشتے کی اہمیت کو سمجھو۔ قسم خدا کی، میرے نبی فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، اگر رب کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اتنا پاکیزہ رشتہ ہے میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں۔ لیکن بات چل رہی تھی رشتہ دیکھنے کی۔ ہم لوگ ہیں بینک بیلنس دیکھتے، لڑکی والے دیکھتے ہیں کہ انجینئر ہے کہ نہیں، ڈاکٹر ہے کہ نہیں، MBBS ہے کہ نہیں۔ اچھا اگر مولوی ہے تو دور سے سلام کر لیں، ایسا ہے کہ نہیں۔ عالم ہے تو رشتہ بتانے سے پہلے ہی کینسل، یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ لیکن یہ صرف 100 سال کی کہانی ہے، یہ 100 سال کی کہانی ہے۔ قسم خدا کی، 100 سال پہلے آپ جب جاؤ گے، جب دی گریٹ اوٹومن امپائر اور مسلمانوں کی بڑی بڑی سلطنتیں، ریاستیں ہوا کرتی تھیں، مسلمانوں کے بادشاہ بھی بادشاہ ہوا کرتے تھے، اس وقت آپ دیکھیں گے تو اس وقت میں یہ حالات تھے کہ اگر کسی کے چہرے پر داڑھی نہ ہو تو اس کا نکاح ہونا مشکل ہو جاتا تھا۔ جس کے چہرے پر سنت مصطفیٰ نہیں ہوتی تھی، لوگ اس کو وزندار نہیں سمجھتے تھے، اس کو اپنے پاس نہیں بٹھاتے تھے۔ یہودیوں نے، دشمنان اسلام نے یہی تو کیا نا۔ میدان جنگ میں تو تمہیں ہرا نہیں سکتے تھے، میدان جنگ میں تو تم سے مقابلہ کر نہیں سکتے تھے، بس تمہیں مغربی کلچر میں انہوں نے ڈھالا، اور تمہیں بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سارے امتیوں کو نشانہ بنا کے مغربی کلچر کی گھٹی پلائی اور نبی کی سنتوں سے دور کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج الٹا ہو گیا۔ پہلے کا دور تھا جس کی داڑھی نہیں ہوتی تھی، جو دیندار نہیں ہوتا تھا، اس کی شادی مشکل ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ اس سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، اسے عزت نہیں ملتی تھی۔ آج کا معاملہ الٹا ہے۔ یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، تم یہودیوں کے جال میں پھنس چکے ہو۔ قسم خدا کی، اگر اس داڑھی میں خرابی ہوتی، اگر اس داڑھی میں برائی ہوتی تو قسم رب ذوالجلال کی، وہ دنیا کے سب سے خوبصورت چہرے مصطفیٰ کے چہرے پر اس داڑھی کو نہیں سجا۔
قسم خدا کی زندہ باد. اگر داڑھی خراب ہوتی، اچھی نہیں ہوتی تو کائنات کے سب سے حسین مکھڑے پر نہیں ہوتی. مجھے بتا کیا کائنات میں کوئی ایسا ہے جس کا مکھڑا میرے نبی سے زیادہ حسین ہو؟ مجھے بتا کیا کائنات میں کوئی ایسا ہے جس کی آنکھیں میرے نبی سے زیادہ پیاری؟ پوری کائنات میں کوئی ایسا ہے کہ جس کا کردار میرے نبی سے زیادہ پیارا ہو، جو میرے نبی سے زیادہ حسین ہو؟ ارے ان کے حسن کی بات کیا کی جائے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اور سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات. تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنا نظریہ بدلو، اپنا طریقہ بدلو. تم دنیا میں ناچ گانا کرنے نہیں آئے تھے، تم دنیا میں رنگ و ناچ میں محو ہونے نہیں آئے تھے. آج ہمارا نوجوان دیکھو، آج نوجوانوں کی حالت دیکھو. اسکول اور کالجز اور بالخصوص یونیورسٹیز کے آج طلبہ کی حالت دیکھو. تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیا تو علماء ان کو بے وقوف لگنے لگتے. آج حالت یہ ہے ہمارے نوجوانوں کی کہ وہ آج مدارس سے دور ہیں، مساجد سے دور ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جن نوجوانوں کے ہاتھوں میں اسلام کا پرچم ہونا چاہیے تھا، جن نوجوانوں کے ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے تھا، آج ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں نظر آتی ہیں. جن نوجوانوں کے ہاتھوں میں سیرت مصطفیٰ کی کتابیں ہونا چاہیے تھی، آج ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں تاش کے پتے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے نوجوان آج نفس پرستی کے راستے پر ہیں. ہمارے نوجوان آج شراب نوشی کے اڈوں کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے. مسلمانوں، اگر چاہتے ہو کہ ہمارے وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں، وہ نوجوان جو شراب نوشی کے راستے پر جا چکے ہیں، وہ نوجوان جو آج زنا کے اڈے کی طرف جاتے ہیں، وہ پلٹ آئیں اپنے کریم رب کی طرف. پلٹ آئیں اس کریم رب کی طرف جو رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. پلٹ آئے علماء کرام کی طرف، پلٹ آئے مساجد کی طرف. اگر چاہتے ہو شراب نوشی کا راستہ نوجوان چھوڑ دے، اگر چاہتے ہو زنا کا راستہ نوجوان چھوڑ دے اور خود نفس پرستی کا راستہ نوجوان چھوڑ دے، تو مسلمانوں اس پرفتن دور میں کوئی طریقہ کارگر نہیں ہو سکتا. بس ایک طریقہ ہے، نوجوانوں کو میرے نبی کا دیوانہ بنا دو، نوجوانوں کو میرے نبی کا عاشق بنا دو. جیسے جیسے میرے نبی کے عشق کا نشہ نوجوانوں پر چڑھتا جائے گا، ویسے ویسے دنیا کی رنگینیوں کا نشہ، شراب کی بوتلوں کا نشہ اترتا جائے. ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، آج ضرورت ہے عشق مصطفیٰ کے شمع روشن کی جائے. ضرورت ہے نوجوانوں کو عشق مصطفیٰ کا جام پلایا جائے، اور بالخصوص ہماری بچیوں کو آج اسلام بتانے کی اور سکھانے کی ضرورت ہے، اسلامی کلچر میں ڈھالنے کی ضرورت ہے. کیا آپ نہیں جانتے آج ہم کس دور سے گزر رہے ہیں؟ ایک رپورٹ کے مطابق کئی ہزار کی تعداد میں مسلم لڑکیاں، مسلم بچیاں ارتداد کا شکار ہو چکی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ مرتد ہو چکی ہیں، اسلام کو چھوڑ چکی ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں. کوئی کورٹ میرج کر رہی ہے، کوئی کچھ کر رہی ہے. آپ جانتے ہو کیوں؟ آپ کہو گے بھٹک گئی ہوگی، آپ کہو گے راہ چھوڑ دیے ہوگی. مجھے بتا تو ذرا، یہ راہ سے بھٹکانے والا کون تھا؟ یہ اس کو غلط راستے پر بھیجنے والا کون تھا؟ مجھے بتا. سارا دن سیریل دیکھنے پر خاموش رہنے والا تو تھا کہ نہیں؟ بیٹی کو آئی فون سے لے کر
اور بڑے بڑے فون لا کر دینے والا تو تھا کہ نہیں؟ بیٹی کی فحش فلمیں دیکھنے پر خاموش رہنے والا تو تھا کہ نہیں؟ بیٹی کے جنس پہن کر بازار میں گھومنے پر خاموش رہنے والا تو تھا کہ نہیں؟ آج کہتے ہو کہ بھٹک گئی ہوگی. آج ہماری ہزاروں کی تعداد میں مسلم لڑکیاں اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے پاس جا رہی ہیں. اللہ اکبر. اس اسلام کو لڑکیاں چھوڑ رہی ہیں, اس مقدس مذہب کو, کہ جس مقدس مذہب نے لڑکیوں کو, بیٹیوں کو جینے کا ادھیکار دیا. کون نہیں جانتا کہ میرے نبی کی آمد سے قبل ان بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, ان کو نحوست سمجھا جاتا تھا, باعث بربادی سمجھا جاتا تھا. یہ میرے نبی کی میلاد کا صدقہ ہے کہ مدینے والے نے ان بیٹیوں کو جن کو نحوست سمجھا جاتا تھا ان کو رحمت کا ذریعہ بنا دیا. قسم خدا کی میرے نبی فرماتے ہیں کہ بیٹیاں باپ کے لیے رحمت ہے. پھر بڑی ہو جائے تو بیوی اپنے شوہر کا ایمان مکمل کرتی ہے. اللہ اکبر. اور بڑی ہو جائے, ماں ہو جائے, ماں بن جائے تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت. آخر کیوں پھر اس مذہب کو لڑکیاں چھوڑ رہی ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم نہیں جانتے. ہمیں بس اس چیز کی خبر ہے کہ پڑوسی کیسے کما رہا ہے, کیوں کما رہا ہے, کتنا کما رہا ہے, کیسے گھر بنا لیا, فلاں اچھے کپڑے کیوں پہن رہا ہے. ہم اسی میں رہ گئے. دشمنان اسلام رات دن ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں, رات دن ہمارے خلاف مہم چلاتے ہیں, لیکن ہمیں پرواہ نہیں, ہمیں فرق نہیں پڑتا. آپ جانتے ہو نا, یہ موبائل, یہ جو سیل فون ہے, یہ یقیناً بہت فائدہ دینے والی بھی چیز ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر نقصانات کی طرف آئیں تو اس سے زیادہ نقصان دینے والی چیز کوئی نہیں. آپ نہیں جانتے, آپ کوڑے کاغذ کی طرح ہو. آپ جانتے ہو, آپ نے بیٹیوں کو لا کر فون دے دیا, موبائل دے دیا, اتنی سمجھ ان کے اندر نہیں کہ کون سا ایپ چلانا سیف ہے, کون سا ایپ چلانا سیف نہیں ہے. اس موبائل کے اندر آج کل لڑکیاں نہ جانے کتنے ایسے ایپ انسٹال کرتی ہیں, انسٹال کرنے کے بعد چلاتی ہیں جو تھرڈ پارٹی ایپ ہوتے ہیں. آپ جانتے ہو, آپ کی بیٹیوں کی ڈیٹیل بیچ دی جاتی ہے, آپ کی بیٹیوں کے نمبر لفنگوں کو دے دیے جاتے ہیں اور دشمنان اسلام کو دے دیے جاتے ہیں. پھر وہ ان نمبروں کے ذریعے مسلم لڑکیوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. آج اگر میں ایک بات کہوں کہ اس موبائل کے اندر کیا کیا ہے, کچھ بھی سیف نہیں ہے, چاہے وہ ویڈیو ہو یا آڈیو ہو, چاہے فوٹوز ہو. اگر آپ تھرڈ پارٹی کے, تھرڈ کوالٹی کے ایپ استعمال کرتے ہیں, آج کل پتہ ہی نہیں لگتا لوگوں کو, نہ جانے کتنے تھرڈ پارٹی ایپ استعمال کرتے ہیں, اور اس کے بعد یہ ہماری جو ڈیٹیل ہوتی ہے, جو ڈیٹا ہوتا ہے, وہ بیچ دیا جاتا ہے. پھر اسی کا سہارا لے کر کے ہماری مسلم بچیوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. اسی کا نتیجہ ہے نہ جانے کتنی مسلم لڑکیاں اپنا گھر چھوڑ کر چلی گئیں اور غیر مسلموں کے ساتھ نظر آتی ہیں, لیکن ہمیں فرق نہیں پڑتا. اور ایک ایسی بات آپ کے سمجھ رکھ دو, آپ کے سمجھ, آپ کے حوالے کر دو, جسے آپ سن کر شاید یقین نہ کریں, چونکہ آپ کو پتہ نہیں, علم نہیں. اس فون کے ذریعے, اس سیل فون کے ذریعے ایک بہت خطرناک ٹیکنالوجی کا استعمال بھی اس زمانے میں کیا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑے بڑے دانشور دنیا کے, بڑے بڑے قلمکار اور جرنلسٹ اس پر بحث کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس پر ایک قانون آنا چاہیے اور اس پر پابندی لگنا چاہیے. کس چیز پر؟ جو ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے موبائل کے ذریعے. آپ جانتے ہیں اس کے ذریعے کیا کیا ممکن ہے؟ ایک ٹیکنالوجی ہے وائس ٹو اسکول اور ٹیلیپیتھی, اور ٹیکنالوجی وہ جو انویزیبل طور پر, یعنی بنا دکھے ہراس کیا جاتا ہے, بنا دیکھے ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں لڑکیاں. پہلے موبائل کے ذریعے, ڈیوائس کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے مائنڈ پر قبضہ کر لیا جاتا ہے, اور حالت یہ ہو جاتی ہے. اس ٹیکنالوجی کو آپ نہیں سمجھیں گے, اس لیے میں کھل کر نہیں بتا رہا, چونکہ آپ نہیں جانتے. جو ٹیکنالوجی کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں. سیٹلائٹ کے ذریعے یا بڑے بڑے خطرناک سافٹ ویئر کے ذریعے, پھر موبائل کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, مائنڈ ریڈ کیا جاتا ہے. اور یہاں تک کہ جو ٹارگیٹڈ بندہ ہے, چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا, جو ٹارگیٹ پر ہے اس کی آنکھیں کیمرے کا کام کرتی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟
اور اس کو کسی بھی حالت میں وہ لوگ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، وہ چاہیں تو ہراس کر سکتے ہیں. اور نہ جانے کتنی لڑکیاں ہراسمنٹ کا شکار ہیں، نہ جانے کتنی لڑکیاں انویزیبل ٹارچر کا شکار ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن سہارا لیا جاتا ہے پہلے اسی موبائل سے، اسی اینڈرائڈ فون سے، اسی سے ٹیکنالوجی کے ذریعے پھنسایا جاتا ہے. مسلمانوں اپنی آنکھیں کھولو، اپنے ذہن کو کھولو اور سنو، دنیا ویسی نہیں ہے جیسی تم سمجھتے ہو. آج وقت آ پڑا ہے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرنا ہے، ہمیں اپنی بچیوں کو بچانا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں، تمہاری بچیاں بڑی ہو کر بدنامی کا ذریعہ نہ بنے، بدنامی کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ تمہیں میدان محشر میں بھی عزت دلائیں، دنیا میں بھی عزت دلائیں، تو سنو، گھروں کے اندر سیریل نہیں چلے گا، فلمیں نہیں چلیں گی، اینڈرائڈ فون لڑکیوں کے پاس نہیں ہوگا، بلکہ جو ہم اپنے گھروں میں ہیرو ہیروئن کی بات کرتے ہیں، روزانہ اپنے گھروں میں کرکٹرز اور دنیا دار لوگوں کی بات کرتے ہیں. باپ کی ذمہ داری ہے، بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے کہ روزانہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ہم روزانہ بیٹھیں گے. اور بیٹھنے کے بعد اس 1 گھنٹے میں، اس آدھے گھنٹے میں کسی نیتا کی بات نہیں ہوگی، کسی کرکٹر کی بات نہیں ہوگی، اس 1 گھنٹے میں کسی ہیرو ہیروئن کی بات نہیں ہوگی. اگر بات ہوگی تو مصطفیٰ کے کردار کی بات ہوگی. بیٹیوں کے سامنے اگر بات ہوگی تو سیدہ فاطمہ کے پردے کی بات ہوگی. بچیوں کے سامنے اگر بات ہوگی تو سیدہ زینب کے صبر کی بات ہوگی، سیدہ زینب کے پردے کی بات ہوگی. قسم خدا کی اپنی بچیوں کے سامنے تذکرہ کرو تو صحیح سیدہ زینب کے صبر کا، ذرا تذکرہ تو کرو سیدہ فاطمہ کے پردے کا. قسم خدا کی میں دعویٰ کرتا ہوں پھر کوئی بھی بیٹی بڑی ہو کر بدنامی کا ذریعہ نہیں بنے گی، بلکہ دنیا میں بھی عزت دلائے گی اور میدان محشر میں سیدہ فاطمہ کے صدقے میں جنت کا پروانہ. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے نکاح جب کیا کرو، جب شادی کرنے کا ارادہ ہوا کرے تو اچھے رشتے تلاش کیا کرو، دیندار گھرانے دیکھا کرو. اب اگر کلچر ہو جائے، ٹرینڈ بن جائے کہ دیندار ہے تبھی رشتے اچھے ملتے ہیں، تو جو خراب ہے نا، لوگ جو غلط راستے پہ ہیں وہ بھی دین کی طرف آئیں گے. بے شک بے شک کہ یار اگر دیندار نہیں بنے، اچھے نہیں بنے تو رشتے اچھے نہیں ملیں گے، ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، آج ہم سمجھتے ہیں 10-20 لاکھ روپیہ 50 لاکھ روپیہ کما لیا تو ہم سے بڑا عقل مند، ہم سے بڑا دانشور، ہم سے بڑا قابل کوئی نہیں. ایسا ہی ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. آخری چند قیمتی باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں اور رخصت ہو جاؤں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم شادی کریں گے تو فلاں امیر کے یہاں کریں گے، نیتا کے یہاں کریں گے، پردھان جی کے یہاں کریں گے، ودھائک جی کے یہاں کریں گے، بینک بیلنس ہوگا تب کریں گے، یا لڑکی کے یہاں سے کار ملے گی تب کریں گے. یہی دیکھتے ہیں نا ہم. اللہ اکبر. آدھی دنیا کا بادشاہ، آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا، جس کو دنیا عمر فاروق اعظم کہتی. اسٹیٹس رکھ دوں، لیول بتا دوں. فاروق بھائی توجہ ہے. اور حضرت علامہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، مزاج رضا صاحب جو نظامت کر رہے ہیں، اور بھی دیگر علماء، فاروق برکاتی صاحب اور ہمارے سید صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. میں نہیں چاہتا کہ سید صاحب قبلہ کو زیادہ دیر بٹھا کر رکھیں، ہے کہ نہیں، اس لیے میں جلدی کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ اکبر کبیرہ. جاننا چاہتے ہو؟ آپ اپنے سٹیٹس کی بات کرتے ہو نا، لیول کی بات کرتے ہو نا، بینک بیلنس کی بات کرتے ہو نا، طاقت کی بات کرتے ہو نا، پاور کی بات کرتے ہو نا، تو سنو، وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اسٹیٹس سمجھنا ہے تو سمجھو، پاور سمجھنا ہے تو سمجھو. وہ عمر فاروق اعظم
کہ جن کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل لے. قسم خدا کی وہ عمر فاروق اعظم کے جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے میدان میں نکل کے نماز پڑھی اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کیا. قسم خدا کی وہ عمر فاروق اعظم کے جن کے انصاف کی آج بھی دنیا قائل ہے. صرف اپنے نہیں بیگانے بھی قائل ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے عمر فاروق اعظم. اللہ اکبر. جب حضرت عمر فاروق اعظم رات کا وقت آتا تھا تو بعد عشاء آپ مدینے کی گلیوں میں نکل جایا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا عمر فاروق اعظم رات کو باہر نکلتے تھے یہ دیکھنے کہ کہیں میری رعایا میں کوئی پریشان تو نہیں ہے, کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا, کوئی غمگین تو نہیں ہے, کوئی مشکل وقت میں تو نہیں ہے. یہی معمول تھا سیدنا عمر فاروق اعظم کا. ایک مرتبہ رات کے سناٹے میں, رات کے آخری حصے میں غالباً آپ گھر سے باہر نکلے تو آپ جا رہے تھے. جاتے جاتے وقت فجر جو ہے قریب آ گیا, فجر کا وقت قریب آ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو ایک گھر میں سے, ایک گھر کے اندر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آتی ہے اور وہ کہتی ہے اپنی بیٹی سے, تو نے دودھ تو دھو لیا ہے بکریوں کا, اب ایسا کر دے لوگ لینے کے لیے آئیں گے, ہمیں اس دودھ کو بیچنا ہے اپنا گھر چلانے کے لیے, ایک کام کر تھوڑا دودھ میں پانی ملا دے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا دودھ میں پانی ملا دے. جب اتنا اس بوڑھی عورت نے اپنی بیٹی سے کہا تو بیٹی نے کہا ماں کیا تم نہیں جانتی کہ عمر کا دور ہے؟ کیا تم نہیں جانتی کہ فاروق اعظم کا دور ہے؟ تو بوڑھی عورت نے کہا, بوڑھی ماں نے کہا ارے اگر عمر فاروق اعظم کا دور ہے تو کیا ہوا, عمر دیکھ تھوڑی رہے. تو اس بیٹی نے کہا تھا ماں میں جانتی ہوں کہ حضرت عمر نہیں دیکھ رہے, لیکن سنو بے شک عمر نہیں دیکھ رہے لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. قسم خدا کی جب حضرت عمر نے اتنا سنا تو آپ کے قدم رک گئے اور رکنے کے بعد آپ اپنے گھر چلے گئے. کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ اسی گھر پہ دستک دیتے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جیسے ہی اس گھر میں داخل ہوئے بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں. بوڑھی خاتون پہچان نہ سکی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر فاروق اعظم نے گھر میں جانے کی اجازت طلب کی, اجازت لی. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے اس بوڑھی خاتون سے کہا آج تمہارے پاس ہم ایک خاص مقصد کے تحت آئے ہیں, ایک آرزو لے کر آئے ہیں, ایک تمنا لے کر آئے ہیں. اگر آپ چاہیں تو ہمیں خوش کر سکتی ہیں, ہماری مراد کو پورا کر سکتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جب اتنا کہا تو بوڑھی خاتون نے کہا آخر آپ کو ہم سے کیا چاہیے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں سنو میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا. اللہ اکبر کبیرہ. کہا آپ کون؟ کہا میں عمر فاروق اعظم, وقت کے خلیفہ. جب اتنا سنا تو بوڑھی خاتون پریشان ہو گئی, حیران رہ گئی. کہا حضور آپ اتنی بڑی ریاست کے سلطان ہیں, آپ اتنی بڑی سلطنت کے سلطان ہیں, آپ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے ہیں, آپ آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں. ارے میرے گھر کو دیکھیے, میرے گھر میں تو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہوتی. اللہ اکبر کبیرہ. 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی ہم بکریوں کا دودھ نکال کے بیچتے ہیں, تب جا کے ہمیں 2 وقت کی روٹی ملتی ہے. آپ کے لیے ہم کیسے اپنی بیٹی کو دے دیں آپ کے بیٹے کے لیے؟ آخر ہم آپ کے لائق نہیں ہیں. جب اتنا کہا تو عمر فاروق اعظم نے کہا سنو بے شک میں آدھی دنیا کا سلطان ہوں, بے شک میں آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا ہوں. اللہ. اور سنو میں آدھی دنیا پر حکومت کرتا ہوں تو اللہ نے مجھے وہ نظر دی ہے جو اچھے اور برے کو پہچانتی ہے. بے شک بے شک. یقیناً تم غریب ہو, یقیناً تمہارے پاس 2 وقت کی روٹی کا انتظام نہیں, لیکن سنو تمہاری بیٹی میرے گھر کو اگر زینت بخشے گی تو میرا مقدر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کس لیے حضرت عمر فاروق اعظم نے اس کو پسند فرمایا؟ کس لیے اپنے گھر میں اس کو لے کے آئے, اپنے بیٹے کی دلہن بنایا؟ اس لیے نا کہ وہ اللہ کا خوف رکھنے والی تھی, اللہ سے ڈرنے والی تھی. اللہ اکبر کبیرہ.
میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، ورنہ تو وہ دیکھتے کہ آدھی دنیا کا سلطان میں ہوں، باقی جو آدھی دنیا کا سلطان ہے اس کی بیٹی سے میرے لڑکے کی شادی ہو، ایسا ہی ہے نا؟ نہیں پیارے، کبھی یہ مت دیکھا کرو کہ دولت کتنی ہے، شہرت کتنی ہے، پیسہ کتنا ہے، سب میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ دولت دیکھیے، شہرت دیکھیے، لیکن یہ ضرور دیکھ لو کہ لڑکا رب سے ڈرنے والا ہے یا نہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ ماں باپ رب کے فرما بردار ہیں کہ نہیں؟ گھر میں دینداری کا ماحول ہے کہ نہیں؟ قسم خدا کی جب تم یہ دیکھو گے کہ گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے کہ نہیں، گھر میں اسلام کا کلچر ہے کہ نہیں، تو قسم خدا کی آنے والی جو نسلیں ہوں گی وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سچے اور پکے عاشق بن کے دنیا میں آئیں گے۔ میں پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہونے والے نکاح میں برکت عطا فرمائے اور ہم تمام کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا صدقہ عطا فرمائے۔ کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا لیکن نمبر ہی ایسے وقت میں آیا، مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے اپنی گفتگو کو ختم کر دینا چاہیے، انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔